بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد چوڑی ٹھیک نہیں چڑھی اس کی ایسا نیچے کرو اس کو منہ کے سامنے اب رہنے دے جہاں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ ماشاء یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات سبحان اللہ بل احیاء ولكن لا تشعرون سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ماشاء اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حبیب اللہ. حاضرین کرام، سب سے پہلے دعا کرتے ہیں میاں منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت اور قیب اور قیامت کے خوشگوار ہونے کے لیے کہ جنہوں نے یہ ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جہاں کسی کا دباؤ نہیں ہے، حریت فکر کے ساتھ جو کچھ بھی کسی کے ذہن میں ہے وہ کہہ سکتا ہے. بہت اچھی صحیح بات اللہ کریم ان کو قبر کو منور فرمائے، ان کے پسماندگان میں خیر و برکت فرمائے. دوسرا یہ کہ یہاں جو مولانا خطیب ہیں یہ اس نے اتفاق سے بڑا فاضل آدمی ہے. میں سمجھتا ہوں جہاں یہ آدمی رہتا ہے وہاں میں معلومات میں اضافہ نہیں کر سکتا. بذات خود ان کے پاس کتب خانہ بھی بڑا تسلی بخش ہے اور محنت و مشقت بھی بڑی خاصی کرتے ہیں، اعلی علم لوگوں میں سے ہیں. تو آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خصوصیت سے مولانا بیگ صاحب ہیں، باقی علماء کرام ہیں، یہ بڑے دانشور علماء کرام ہیں. میں اب ایک ریٹائرڈ آدمی ہوں. جس وقت آدمی زندگی کے ایسے حصے میں پہنچ جائے جہاں وہ خود محسوس کرتا ہو کہ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، وہاں اس کو جوان سمجھنے کا چانس باقی نہیں رہ جاتا. یہ ایک الگ بات ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا ذکر پاک کرتے وقت، حضور کی آل بیت کا ذکر پاک کرتے وقت، حضور کے صحابہ کرام کا ذکر کرتے وقت اور تمام اولیاء اللہ کا ذکر پاک کرتے وقت احساس ضابطہ نہ رہے، نہ ہاتھ ہے لگام پر نہ پا ہے رکاب میں،
ادھر آ کے آ جائیں کر سے بولنا آپ ادھر آ کے آ جائیں تشریف رکھیں السلام علیکم تشریف تو ایسی حالت میں لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ ابھی جوان ہے لیکن اس وقت میرے احساسات کی بے خبری کی شہادت ہوتی ہے کہ میرے احساسات میں وہ زندگی نہیں ہے کہ میں محسوس کر سکوں کہ میں بوڑھا آدمی ہوں. تو اس وقت واقعی سننے والا یہ سمجھتا ہے یہ جوان آدمی ہے. یہ جو 73 سال کی عمر ہے نا، اب 74واں سال شروع ہو گیا ہے. 73 سال کی عمر کسی بھی ناپ تول سے نہ جوانی کہلاتی ہے نہ ادھیڑ عمر کہلاتی ہے. اس کو لوگ اہل علم ہمیشہ عالم پیری سے تعبیر کرتے چلے آئے. بلکہ ہمارے علم المصطلح کے اندر یعنی جو اصول حدیث کو ڈیل کرتا ہے، کب تک کسی سے حدیث لی جانی چاہیے، کب وہ حدیث لینی شروع کرے، تو تدریب الراوی شرح تقریب النواوی یہ امام جلال الدین السیوطی کی کتاب ہے جن کا سن وفات 911 ہے، اور پہلا جس کا جو متن لکھا ہوا ہے وہ امام نووی کا ہے، ان کا سن وفات 675 یا 676 ہے. تو 45 یا 46 برس کی عمر میں ان کا وصال ہوا، اور جلال الدین السیوطی 911 کے بندے ہیں. تو ان کا سن ولادت ہے 849 سے لے کر کے 911 تک کا جو زمانہ بنتا ہے وہ ان کی عمر شریف ہے. تو یہ ان دونوں کی کتاب ہے. اس میں یہ بحث ہے کہ حدیث کب لینا شروع کرے، کب جب اس کو ادراک اور شعور آ جائے، بات سمجھنے کی قوت اس میں پائی جائے، اس وقت سے لے کر وہ حدیث کا تحمل کر سکتا ہے. اس کا نام ہے تحمل حدیث. 8 طریقے ہیں حدیث کو لینے کے اور 8 طریقے حدیث کے دینے کے. تحمل حدیث اور ادائے حدیث، ان 8 طریقوں پر گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے کہ کب سے حدیث لینا شروع کرے. علماء عراق کا ایک فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں 5 برس کی عمر میں آدمی نارمل ریٹ میں بات سمجھنا شروع کر دیتا ہے. لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس سے بھی پہلے باتیں سمجھنے کی قوت انسان میں آ جاتی ہے، جیسا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین. تو پھر وہ زندگی کے کسی حصے میں بھی ادائے حدیث کر سکتے ہیں. لیکن عمروں کی بحث میں انہوں نے کہا کہ ایک مرد کی عمر اگر آثار بلوغت نمودار ہوں، دعویٰ بلوغت کا کرے، اور عمر کم از کم 12 برس ہو تو وہ بالغ تسلیم ہوتا ہے. لڑکی ہو، آثار بلوغت نمودار ہوں اور عمر اس کی 9 برس ہو تو دعویٰ بلوغت کا کرے تو وہ بالغہ سمجھی جاتی ہے. آثار بلوغت نمودار ہوں، جیسا کہ مرد ہے اس کی مسیں بھیگ رہی ہیں، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں مساں انگوریوں، یا اس کو اردو میں کہتے ہیں مسیں بھیگنا. جب اس کی مسیں بھیگ رہی ہوں، منہ زیر بغل آ گئے ہوں، یہ آثار بلوغت ہیں. اور دعویٰ بلوغت کرے، وہ ویٹ ڈریم کا دعویٰ کرے، احتلام کا دعویٰ کرے، یہ دعویٰ بلوغت ہے. اور اس کے بعد یہ کہ اب اس کی عمر چیک کی جائے گی، 12 برس ہے تو بالغ ہو گیا. اسی طرح لڑکی، اس کا سینہ اوبر آیا ہے، منہ زیر بغل آ گئے ہیں، دعویٰ بلوغت کا کرے، یعنی وہ مینسز کا دعویٰ کرے کہ مجھے مینسز آتے ہیں. تو ایسی صورت میں دیکھیں کہ اس کی عمر کتنی ہے. اگر 9 برس ہے تو وہ بالغہ ہے. جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی بنیاد پر 9 برس کی عمر میں رخصت کیا گیا تھا. 6 برس کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا تھا، اور 3 برس انتظار کے بعد 9 برس کی عمر شریف میں جناب سیدہ کو سرکار کی بارگاہ میں رخصت کیا گیا تھا. تو یہ مرد اور عورت کی کم از کم عمر بلوغت ہے. اور جو آخری حد بلوغت ہے اس میں اختلاف ہے 18 برس یا 17 برس، 18 ہو یا 17 ہو، مگر یہ عمر ہے منتہائی بلوغت کی. اور اس کے بعد جوانی کی تکمیل کب ہوتی ہے؟
کا 18 برس سے شروع ہو کر 24ویں برس تک جوانی پرورش پاتی ہے، جوانی ابھرتی چلی جاتی ہے، اور 24ویں برس کے بعد پھر جوانی کتنا زمانہ باقی رہتی ہے؟ اگر کوئی بددیانتی نہ کرے تو نارمل حالات میں جوانی کی عمر 6 برس ہے، 30 برس تک آدمی جوان رہتا ہے۔ جو 31واں برس ہے وہ سن کہولت ہے، ادھیڑ عمر، جس کو پنجابی میں ادکھڑ کہتے ہو، ادھیڑ عمر۔ یہ 20 برس کا زمانہ ادھیڑ عمر کا ہے۔ 51ویں برس سے شیخوخیت شروع ہو جاتی ہے، بڑھاپا، اور 17ویں برس تک بڑھاپا رہتا ہے۔ اس سے آگے جو وقت ہے اس کو کہتے ہیں شیخوخیت فانیہ، یعنی بابے کی گاڑی اب ایسے بھنور میں داخل ہو گئی ہے، آگے ہی آگے جائے گا، پیچھے واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں میری گاڑی ایسے چکر میں پڑ گئی ہوئی ہے کہ اب آگے ہی آگے جانا ہے، واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ آگے بھی جوانی ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اگر زندہ رکھے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے 225 برس کی عمر میں سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے ایک دھکے سے قصر ابیض کو توڑا، یعنی شاہی قلعہ۔ حضرت سلمان فارسی حضرت حیدر کرار کے دھڑے کے لوگوں میں سے تھے۔ تمام کتابوں نے لکھا ہے کہ کل امت مسلمہ میں سب سے افضل جس کو حضرت سلمان فارسی جانتے تھے وہ جناب حیدر کرار، اور تمام معاملات میں ان کا ساتھ زندگی بھر دیا ہے۔ تو مولا مرتا نے بائیں ہاتھ سے قلعے کا دروازہ توڑا اور ڈھال کے طور پر استعمال کیا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 225 برس کی عمر میں قصر ابیض یعنی سلطنت ایرانیہ کے شاہی محل کا دروازہ ایک دھکے سے توڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثنائے سید والا میں کچھ ایسا اثر دیکھا، میری پیری زلیخا کی جوانی ہوتی جاتی ہے۔ تو اس طرح اسماء الرجال کی کتابوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے زندگی پر کچھ تبصرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، اس وقت آپ کی عمر 14 برس تھی۔ 10 برس لگاتار سرکار کی بارگاہ میں رہے۔ علامہ ابراہیم بیجوری المواہب اللدنیہ علی الشمائل المحمدیہ ایک جلد کی کتاب ہے، وہ شمائل کی کتاب ہے۔ یہ جو المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ یہ امام قسطلانی کی کتاب ہے۔ تو امام قسطلانی نے سیرت پر کتاب لکھی ہے، ابراہیم بیجوری نے سرکار کی شمائل پر کتاب لکھی ہے، اور وہ بڑی کامیاب ہے، انہیں بہت کم ملتی ہے، مگر الحمدللہ میرے کتب خانے میں موجود ہے۔ کسی عالم دین نے مجھے دی تھی، آج وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو میرے کتب خانے میں موجود ہے۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ 10 سال کی طویل مدت سرکار کی بارگاہ میں رہا ہوں، لیکن سرکار نے کسی کام کے چھوڑنے پر مجھے ڈانٹا نہیں کہ کیوں چھوڑا ہے، کسی کام کے کرنے پر مجھے ڈانٹا نہیں کہ کیوں کیا ہے۔ بظاہر اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے غلاموں اور خادموں کے ساتھ اس قدر شفقت برتا کرتے تھے کہ برسوں گزر جاتے کبھی ڈانٹتے نہیں تھے، لیکن ابراہیم بیجوری رحمۃ اللہ علیہ اس معنی کی مزاحمت کرتے ہیں۔ ہاں، کہتے ہیں یہ معنی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جس کی خاموشی کے پاس قوت لیجسلیشن ہو، قوت قانون سازی ہو، وہ اگر کسی بری بات پر چپ رہے تو وہ لیگلائز ہو جائے گی کہ نہیں؟ یعنی حدیث تقریری کے ذریعے سے اس کی تائید ہو جائے گی کہ نہیں؟ اگر آئندہ وہ کوئی کام کرنا چاہے تو یہ ثبوت اس کے لیے کافی ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ فلاں آدمی نے سرکار کی بارگاہ میں یہ کام کیا اور سرکار نے اس کو ڈانٹا نہیں، سرکار چپ رہے، تو سرکار کی خاموشی کے پاس قوت قانون سازی ہے، تو پھر چپ رہنا جو ہے کسی برے کام پر، یہ سرکار کی شان کے لائق تو نہیں ہے۔ کوئی کام کرے لیکن قابل گرفت ہو، سرکار اس کو منع نہ کرے، تو سرکار کی اس خاموشی سے جو قانونی تقنین ہے، یعنی سرکار کی قانون سازی کی جو پاور ہے،
اس کی روح سے وہ ایک پازیٹیو لا بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا کہ سرکار کی بارگاہ میں فلاں نے یہ کام کیا، سرکار موجود تھے لیکن سرکار نے اس پر کوئی گرفت نہیں فرمائی، اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ کام جائز تھا۔ کہا پھر اگر حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ایکشن اور اومیشن قابل اعتراض ہوں اور سرکار نہ ڈانٹے تو وہ ایک پازیٹیو لا بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا، ایک مثبت قانون ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو پھر یہ کس طرح باور کریں کہ ہر اچھے برے کام پر کہیں بھی سرکار دو عالم علیہ السلام نے تحسین و آفرین بھی نہیں کی اور ڈانٹا بھی نہیں؟ کہا دراصل بات یہ نہیں تھی کہ وہ انہوں نے کوئی قابل اعتراض کام کیا تو سرکار نے ڈانٹا نہیں، یا کوئی قابل اعتراض اومیشن تھی، ایسا ترک فعل تھا جو انہیں کرنا چاہیے تھا تو نہیں کیا تو سرکار نے اس پر ڈانٹا نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ نگاہ مصطفیٰ نے ان کا ایسا قانون اور رضائے الہی کا ایک پیکر بنا دیا تھا کہ ان کا ہر ایکشن اور اومیشن رضائے الہی کے مطابق ہوتا تھا، اس لیے سرکار کا خاموش رہنا خاموشی کے معنی نہیں دیتا، قانون سازی کے معنی دیتا۔ اس پر اسماء الرجال کی کتابوں نے خاص طور پر ولی الدین تبریزی نے اکمال فی اسماء الرجال کے اندر لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار خوش رہے، اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے 100 بیٹے دیے، ہاں نرینہ، لوگ دعائیں کرا کرا کے مر گئے، نبی پاک علیہ السلام کی خوشی یہ پروردگار عالم کی تقدیر ساز بنتی ہے۔ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ سرکار کی رضا کو انسان کے مقدر میں کتنا دخل ہے؟ 100 بیٹے عطا فرمائے، گو ان کی تعداد میں اختلاف ہے، 118 تک بھی لکھے ہیں اور 90 تک بھی لکھے ہیں، لیکن زیادہ معتبر یہی ہے کہ 100 بیٹے دیے اور 100 کے 100 زندہ رہے۔ اب ان کے لیے روٹی کہاں سے آئے؟ سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت انس کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر والے کہتے ہیں ہمارے باغ میں پھل نہیں آتے صحیح طور پر، تھوڑا چلتے تیرے باغ میں۔ ایک مرتبہ سرکار گزر گئے، سال میں 2 مرتبہ پھل دینے لگ گیا۔ تو ایک سال میں 2 مرتبہ پھل دینا، یہ جتنا سعودی عربیہ کا ایگریکلچر ہے آج تک اس کی شہادت نہیں دیتا۔ جتنے باٹنسٹ ہیں یعنی ماہرین نباتات، وہ کہتے ہیں حجاز کی سرزمین میں جو اصولی طور پر پانی کی کمیابی کا علاقہ ہے، جہاں پانی بہت کم ہوتا ہے، تو ایسے علاقوں میں کسی باغ کا 1 مرتبہ بھی پھل دینا بڑی یادگاری بات ہے، جائے کہ ایک سال میں 2 مرتبہ پھل دینے لگ جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ایک ایسی ذات ہے کہ جن کی وجہ سے باڈی میں نشو و نما بھی جلدی آتی ہے، پھلوں پھولوں میں بھی نشو و نما جلدی آتی ہے۔ جیسا کہ قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے تھے وہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں 1 سال میں 2 سال جتنا بڑا ہو جاتا تھا۔ اس سے وہ جو سنیوں کا عقیدہ ہے کہ سرکار نور ہیں، آج کی فزکس اس کی حمایت کرتی ہے، آج کی فزکس اس کی حمایت کرتی ہے۔ آپ اگر ان علاقوں پہ چلے جائیں جہاں سال بھر میں دھوپ بہت کم لگتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ لوگوں نے سبزیاں لگائی ہوئی ہیں یا پھولوں کے گملے رکھے ہوئے ہیں اور پر لائٹیں جلائی ہوئی ہیں۔ تو میں تھرمسو وغیرہ میں اور ناروک وغیرہ میں جہاں سال کے کوئی باقی سارے موسموں میں سورج ڈوبتا ہے مگر 22-23 دن ان علاقوں میں سورج ڈوبتا نہیں، ایسے ہی گھومتا نظر آتا ہے۔ اس پر بڑی شدید بحث ہے کہ اس جگہوں میں نماز کس طرح پڑھی جائے، روزہ کس طرح رکھا جائے، کہ کیونکہ جو عبادات موقتہ ہیں، ہمارا وقت کا جو پیمانہ ہے وہ سورج ہے۔ اس وقت آج اس کی بحث کا وقت نہیں، وغیرہ یہ بھی دلچسپ بحث ہے جی کہ نمازیں کس طرح پڑھی جائیں، صبح کی نماز کیسے پڑھی جائے جب صبح طلوع ہی نہیں ہوتی، زور کیسے پڑھی جائے جب سورج ڈھلتا ہی نہیں ہے، مغرب کیسے پڑھی جائے جب کہ سورج غروب ہوتا ہی نہیں ہے۔ 22 دن ہالی ڈے نہیں ہے، یہ کام کرنا پڑتا ہے بھائی۔ تو عرض خدمت ہے، وہاں دیکھا کہ لوگوں نے پھولوں کے گملوں پر لائٹیں لگائی ہوئی ہیں۔
میں نے اظہار تعجب کے طور پر پوچھا کہ یہ لائٹیں ان پودوں پر کیوں لگائی ہوئی ہیں؟ ان کا دراصل لائٹ کے بغیر آرگینک باڈیز، بدن نامی جس کو منطقی زبان میں کہتے ہیں بدن نامی، بڑھنے والا بدن کا، اگر اس کو لائٹ نہ ملے تو بڑھتا نہیں، اور اگر لائٹ اس کی باڈی کی ضرورت کی مناسبت سے اس کو دی جائے تو ایسا ممکن ہے جتنا کہ کوئی سال میں ترقی کرتا ہے اتنا 6 مہینے میں ترقی کر جائے، جتنا 2 سال میں ترقی کرتا ہے لائٹ اس کو صحیح مل جائے تو 2 سال جتنی 1 سال میں ترقی کر جائے۔ اس وقت میری نگاہ پیچھے لوٹی، ہاں مجھے صحرائے عرب کا ایک تاجدار یاد آیا کہ جس سرزمین میں پودوں کو اگنے کی بہت کم عادت ہے، وہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رہائی کے لیے، ان کی حریت اور آزادی کے لیے سوال پیدا ہوا کہ 300 پودے لگائے جائیں اور وہ پودے پھل دیں تو اس کے بعد پھر اس کو آزادی ملے گی۔ یہ زر مکاتبت تھی ان کی 40 اوقیہ سونا، اونس کو کہتے اوقیہ، تو 40 اونس کا آپ خود وزن نکالنے میں کتنا مانگا ہے انہوں نے۔ عمر 225 برس ہو گئی ہے، کہتے ہیں ایک تو یہ کہ 300 پودے لگائے، وہ جوان ہوں، وہ پھل دیں، ہم کھائیں، اس کے بعد آپ 40 اوقیہ سونا دیں، اس کے بعد یہ آزاد ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو پہلی ملاقات ہے سرکار سے ترمذی شریف کے متن کے یہ اندر حدیث آتی ہے جو مور نبوت کی حدیث ہے، جس میں سلمان فارسی جو ہیں ان کا اطمینان ہوا، وہ ترمذی کے اندرونی حدیث نہیں ہے، وہ شمائل کی حدیث ہے۔ کسی نے ان کو بتلایا تھا، کوئی عیسائی راہب تھا، اس نے کہا میاں میری جو تھیوسفی ہے، یعنی علوم کشفیہ ہیں، علوم کشفیہ کو تھیوسفی کہتے ہیں، ہاں انگریزی کا تھیوسفی، میری تھیوسفی کہتی ہے کہ نبی آخر الزمان کی بعثت ہو چکی ہے اور تیری اس سے ملاقات ہوگی۔ تمہیں نشانیاں 3 بتاتا ہوں۔ ایک نشانی یہ ہے کہ صدقہ دو گے وہ نہیں لے گا، کیونکہ انما الصدقات ہی اوساخ الناس، صدقے لوگوں کی بھیل کچیل ہیں، تو یہ ان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ان کا تقدس، ان کی طہارت اس امر کو مانے ہے کہ کوئی گندی چیز لے کر کے وہ استعمال کر لے۔ اس طرح کے مباحات مجبوروں کے لیے مباح ہوتے ہیں، ایسا کہ جو چاہے تو لکڑی کو سونا بنا دے، اس کو کیا مجبوری ہے، اس لیے وہ ایسی چیزیں نہیں استعمال کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ہدیہ دو گے رد نہیں کرے گا، لیکن ہدیہ لے کے وہ خود نہیں کھائے گا، وہ حاضرین میں تقسیم کر دے گا، اس سے میں جو آ جائے وہ بھی استعمال کر لے گا۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کے 2 کندھوں کے درمیان مور نبوت ہے۔ اب مور نبوت کی نشاندہی کرتے وقت دونوں کندھوں کے درمیان کیوں کی ہے، اس کے بارے میں بھی سید ابراہیم بیجوری نے اسی کتاب کے اندر المغابر الدنیا بالشمائل المحمدیہ، کیونکہ یہ سرکار کی مور نبوت کہاں تھی، یہ شمائل کا چیپٹر ہے، اس لیے اس پر انہوں نے گفتگو کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ عرش اشتباہ میں حاضر ہوئے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو دیکھتے ہی گئے کہ تیر و نشتر بن کے وہ نگاہیں پار ہو گئی۔ اب حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میرا دل کہہ رہا تھا کہ اب میں اس کے خدنگے نظر کا بسمل ہو گیا ہوں، اب میں اپنے دل کے تھامنے پر قادر نہیں ہوں، میرے پہلو سے میرا دل مثالے تیر جاتا ہے، بہت روکا نہیں رکتا، میں زنجیر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں دل کے تھامنے پہ قادر نہیں ہوں، کبھی کیا کیا جائے؟ کہ وہ نشانی جو لایا تھا وہ پہلے پر پرکھ لوں، لیکن اب اس کو مزید تسکین کے لیے، اطمینان کے لیے ہے، نفس ایمان کے لیے تو میرا کام ہو گیا۔ کھجوریں تھی پاس پیش کی، سرکار نے فرمایا یہ کیسی کھجوریں ہیں؟ عرض کہ یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ ہے۔ آپ نے صدقہ، نحن معاشر الانبیاء لا نتقبل صدقہ، ہم جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی انجمن ہے یہ صدقات قبول نہیں کیا کرتی، واپس لے لو۔ لے لیے۔ دوسرے دن آئے، کھجوریں لے کے حاضر ہوئے، سرکار نے پوچھا ماں حاضر یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حاضر یہ ہدیۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہدیہ ہے۔ آپ نے وہ لے لیا
الہدیۃ مقسومۃ بیننا، ہدیے ہم جمع نہیں کیا کرتے، یہ نبیوں کی خصوصیت ہے، اور ہدیے جمع کرے تو کرے، لیکن ہمارے پاس ہدیہ آ جائے ہم بانٹ دیتے، بانٹ دیا۔ لیکن جس طرح یہ بانٹ دیا مان، یہ بات سرکار نے فرمائی، یعنی امیڈیٹلی آفٹر، فوراً بعد یہ کہا یکفی کا حضا، اور اتنے سے کام چل جائے گا۔ اچھا، یعنی تمہیں جو انتظار ہے، جو جستجو کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو، اتنے سے یکفی کا حضا، اتنے سے کام چل جائے گا کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اذان حضور مفکر اسلام۔ جب کوئی انڈین دوست دیکھتا ہوں مجھے دلی یاد آ جاتی ہے، اور میری زبان پر نئے سرے سے دلی کے دباؤ آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دلی ہم لوگ پڑھا کرتے تھے، تو داخلے کے لیے جب حاضر و فتح پوری ایک میسرانی جھاڑو دے رہی تھی، تو جاتے ہی پوچھتے ابے ننے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا یونیورسٹی میں داخلے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا تیری عمر کے بندے تو یہاں یونیورسٹی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا عمر شرط ہے یا علم بھی شرط؟ انہوں نے کہا ہاں کیا کہا؟ میں نے کہا اگر کسی کو شادی دینی ہو تو پھر تو، یا ملازمت دے، پھر تو عمر کا سوال ہے۔ میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ایجوکیشن کا جو لیول ہے اس کو میں کمپلائی وتھ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں۔ ہاں ابے بھلے میاں، لگتے چہرے پر سے تو پنجابی لگتے ہو لیکن اردو بڑی سانچ بولتے ہو۔ میں نے کہا ہاں، جن لوگوں کے گھر پیدا ہوا ہوں ان میں یہ خوبیاں تھیں، میں تو گنہگار انسان ہوں۔ تو دلی کا دور یاد آتا ہے، زبان میں بڑی شستگی اور بڑی پختگی، بڑا حسن۔ وہاں دیکھا گڑ کو گڑ نہیں کہتے تھے، ان کا اس کی ساؤنڈ، اس کی آواز گندگی کے قریب پڑتی ہے، یہ گڑ کو میٹھا کہتے تھے۔ گڑ کو کبھی کسی دلی وال کو گڑ کہتے نہیں دیکھا، ان کا اس کی آواز بدنما ہے، یعنی کس قدر طبیعت میں لطافت ہے کہ بات کرتے وقت ہر لحاظ، ہر بات کا احترام کرتے۔ سرکار نے فرمایا یکفی کا حاضا، اور اتنے سے کام چل جائے گا کیا؟ چپ رہ گئے۔ سرکار نے فرمایا ادھر قریب آ جاؤ۔ جب قریب آئے فرمایا میری پیٹھ پر سے کپڑا اٹھاؤ۔ یہ بات بتاتے وقت بتانے والے نے کیوں بتلائی تھی کہ اس کی پشت پر دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی؟ کہا دراصل مور کا نارمل سسٹم یہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے دانے ہاتھ پر مور ہوا کرتی تھی، ہاتھ ملانے والا ہاتھ ملاتے ہی فیصلہ کر لیتا تھا یہ اللہ کا نبی ہے، کیونکہ اس طرح کا آرٹیفیشل گوشت انیکس کرنے کا، اس طرح چھپیک دینے کا کوئی سسٹم نہیں تھا، اس لیے ان کو دی جاتی تھی۔ لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام کے دانے ہاتھ پر کیوں نہیں لگائی؟ کہا دراصل دانے ہاتھ پر اس کے لگاتے ہیں جس کا چہرہ دیکھنے کے بعد مور کے دیکھنے کی حاجت محسوس ہو۔ اے لقائے تو جواب ہر سوال، مشکل تو حل شود بے قیل و قال۔ تیرا چہرہ دیکھنے کے بعد پھر مور دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہر سوال کا جواب تیرا چہرہ ہے۔ کہ باقیوں کو دی ہے حضور کو نہ دیتے تو قدر شان لازم آتی۔ اب اس سے بچنے کے لیے مور تو دی ہے لیکن سامنے کیوں نہیں رکھی؟ کہ سامنے اس کے رکھتے ہیں جس کا چہرہ دیکھنے کے بعد مور نبوت کے دیکھنے کی حاجت محسوس ہو۔ اب اس کے کندھوں کے درمیان رکھی ہے کہ جس کو ضرورت پڑے وہ دکھا دے۔ اب حضرت سلمان فارسی کو کہا آؤ، اب انہوں نے سوال نہیں کیا، یہ ترمذی کے اندر شمال ترمذی کے اندرونی شہادت ہے، انہوں نے سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ مجھے مور نبوت دکھائیں۔ آپ نے دوسری مرتبہ جب وہ کھجوریں لائے قبول فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا یکفی کا حضا، اور اتنے سے کام چل جائے گا تیرا۔ جب خاموش رہے لیکن جستجو آمیز نظروں سے جب دیکھا تو سرکار نے فرمایا قریب آ جاؤ۔ اب پتہ ہے کہ اس کو اور کیا چاہیے۔ جو انہوں نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے بات کی تھی آج سرکار برسر میدان برملا طور پر بتاتے ہیں۔ اگر غیب نہیں جانتے تو یہ کس طرح پتہ ہے تنہائی کی گفتگو کیا تھی؟
میں کافی بڑے قبیلے کا آدمی ہوں. یہ جتنے جلسے کے آدمی ہیں اتنے میرے گھر کے خاندان کے لوگ ہیں. یہ سمجھنا کہ اس کو کیا پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, نہیں. میں اینک جو لگاتا ہوں وہ پڑھنے کے لیے لگاتا ہوں, اور آپ نے کل بھی دیکھا ہوگا بغیر اینک کے میں نے پڑھ لیا ہے. اینک اس لیے لگاتا ہوں کہ تھک جاتا ہوں, تھکنے سے بچنے کے لیے اینک لگاتا ہوں, مگر نگاہ میری ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ, اس لیے دھیان سے بیٹھتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایک مالک کو کہا اس سے بات کرو کہ وہ تمہیں کسی طرح رہا کرے, اور اس کی کنڈیشن پوچھو. جا کے کنڈیشن پوچھی, انہوں نے کہا ایک تو یہ بات ہے کہ 300 کھجوریں لگائے, وہ بھرگو بھر لائیں, ان کے ساتھ برادہ لگے, ان کے ساتھ پھل لگے, وہ پکے, ہم توڑیں کھائیں, ایک شرط. دوسرا 40 اوقیہ سونا تول کے ہمیں دے, اس کے بعد آزاد. اب یہ بات بھی دلی کے حوالے سے کر دوں. ایک خان گل ایک پٹھان ہوتے تھے ہمارے کلاس میں, بڑا خوبصورت آدمی تھا, بڑا صحت مند اور تنو مند آدمی, لیکن انتہائی سادہ طبیعت کا آدمی تھا. بعد میں وہ جو مردان بس جو تھی نا, اصل مالک مردان بس کا وہ آدمی تھا, وہ میرا کلاس فیلو تھا, اب فوت ہو گیا ہے, لیکن بڑا صالح آدمی تھا. استاد فرما رہے کہ وہ پل صراط جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک و تلوار سے زیادہ تیز ہے. تو وہ پٹھان آدمی تھا, وہ دونوں پٹھان تھے, وہ استاد بھی پٹھان تھے, یہ بھی. وہ مولا عبدالدیان ان کا نام تھا, ویسا کمل پور کے رہنے والے تھے. تو کہتا استاد کو سمجھ وائش ارچا لیار نہیں تھا, وہ استاد سیدھے کہو کہ پار جانے کا راستہ ہی بند ہے. اگر بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے, ہمارا پٹھان کوئی بھی نہیں جائے گا. تو وہاں جو اس نے یہ شرط لگائی, یہ تو ایسا ہی, یہ بال سے زیادہ باریک و تلوار سے زیادہ تیز ہے. بھائی 250 برس عمر ہو چکی ہے. جو کھجور کا نارمل ریٹ تھا پھل دینے کا, وہ 100 برس سے پہلے پھل نہیں دیا کرتی تھی. 250 برس تو اس کی عمر ہو چکی ہے پہلے. لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ 60 سے 63 برس تک ہے, جیسا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف اتنی ہے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر شریف اتنی ہے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عمر شریف اتنی ہے, جناب مولا مرتضیٰ کی عمر شریف بھی اتنی ہے. تو لائف ایکسپیکٹنسی ہو 60 سے 63 تک, اور وہ 2.25 برس 100 برس پہلے گزار چکا ہو, اس کے بعد کہنا کہ یہ 100 برس والا پودا لگائے, اس کا مطلب اس کے آزاد کرنے کی صلاح ہے ہی نہیں. اور 100 اوقیہ سونا, جس زمانے میں مسلمان نانے جمی کو ترس رہے ہیں, 100 کے سونا کون لائے گا؟ اس کا مطلب بدنیت یہودی تھا نا. حضور فرما منظور ہے, اس کو کوئی جگہ بتلائے, اور پنیری لائے, 300 کھجوروں کی پنیری لائی گئی. اب اس میں بھی بتاؤ سرکار کو غیب کا علم نہ ہوتا, یہ کس طرح پتا ہوتا کہ یہ جیتا رہے گا؟ یہ کس طرح پتا ہوتا کہ 100 سال سے پہلے یہ کھجوریں پھل دیں گی؟ وہ کھجوریں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی. جس زمانے میں وہاں مدینہ میں طیبہ میں ٹھہرا ہوا تھا, اس زمانے میں ان کو موجودہ حکومت نے ان کو کٹوایا تھا کہ لوگ آ کے کھجوروں سے پیار کرتے تھے, کھجوروں کی عزت کرتے تھے, کھجوروں کے بوسے لیتے تھے کہ ان کھجوروں کو سرکار کے ہاتھ لگے ہوئے. خیر, حضور نے وہ اپنے ہاتھوں سے پودے لگائے, ان میں ایک پودا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے لگا دیا. اب وہ جو بات میں نے آپ کو کہی ہے ناروک وغیرہ کی اور تھربزو وغیرہ کی, کہ وہ جو پلانٹس ہیں وہ روشنی کی وجہ سے ترقی کرتے ہیں, اور آج آپ کی فزکس کہتی ہے کہ روشنی اور نور کی وجہ سے آرگینک باڈی میں پلانٹس بھی آتے ہیں, انسانیت بھی آتی ہے, تمام حیوانات بھی آتے ہیں. جس کی پشت پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں اس کی زندگی بدل جاتی ہے, جس کے سر پر ہاتھ پھیر جاتے اس کے نشو و نما کا جو ریشو ہے وہ بدل جاتی ہے. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے جب پودے لگائے تو یہ فیصلہ کرنے کے واسطے سنی کو بڑا اچھا چانس ہے کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے کہ نہیں. نور کا ساری دنیا انکار کرے, مگر جس وقت سرکار نے کھجوریں لگائیں 1 سال میں وہ پورے قد و قامت میں آ گئی, ان کے ساتھ برادے لگے, پھل لگے, پکے. اس وقت سرکار نے فرمایا مالک کو بلاؤ. جب مالک کو بلایا گیا, سارے پودے دیکھے جوان ہوئے ہیں, پھل لگے ہوئے ہیں, پھل پکے ہوئے ہیں. ایک پودا ہے جو پوری طرح سے جوان بھی نہیں ہوا,
اور اس کے ساتھ صحیح طور پر پھل بھی نہیں لگے. یہودی ہے, کہتا ہے سارا باغ کھل کھلا رہا ہے, طبیعت خوش ہے, مگر یہ بیچ میں ایک پودا جو ہے یہ پھلا پھولا نہیں ہے. یار یہ صدیق اکبر کو نظر آیا؟ نہیں, حضرت صدیق اکبر یہ نظر نہیں آیا. فاروق اعظم کو نظر آیا؟ ان کو نظر نہیں آیا. عثمان غنی و حیدر کرار کو نظر آیا؟ نہیں نظر آیا. یہ کیا وجہ ہے کہ جو چوٹی کے اکابر ہیں امت مسلمہ کا سرتاج حضرت صدیق اکبر, ان کو نظر نہ آئے, ایک تھرڈ پرسن کو نظر آئے. کہ دراصل چمن مصطفیٰ میں عیب نظر آتا ہے تو بے ایمان کو نظر آتا ہے, ایمان والے کو نظر نہیں آتا. اس وقت سرکار فرمائے اس کے بارے میں تمہیں شبہ کہ یہ نہیں پورا ہوا تو پھر اس وجہ سے تو آزاد نہیں کرتا؟ ان کا جی. پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو سال بھر میں پھل لے آئے ہیں وہ کیوں لے آئے ہیں. یعنی 100 برس کی عمر کی کمی کو ایک سال کے اندر انہوں نے پورا کیوں کر لیا؟ وہ نور ملا ہوا تھا انہیں, وہ نور کے انجیکشن ملے ہوئے تھے, ان کی وجہ سے ان کی باڈی کی امپرومنٹ جو ہے وہ ضابطے کے مطابق ہوئی ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو سال تو لگا, سرکار مگر یہ سمجھو کہ میری پاور اتنی ساری ہے تو لو جو حضرت عمر نے پودا لگایا ہے اسی وقت اکھاڑا, اسی وقت دوبارہ لگایا, اسی وقت وہ بڑھنے لگ گیا اور آنکھوں کے سامنے بڑھتا چلا گیا. اس آنکھوں کے سامنے برادے لگے, پھل لگے, اسی وقت پکے اور باقی سارے پودوں کے ساتھ وہ برابر ہو گیا. اس کا مطلب یہ مدینے والے کی مرضی رہے کہ جس درجے کا وہ کرنٹ دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. کرنٹ کا لیول بدلا نا. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حسن کی نمائش ہے لامکان میں چل کے کیوں ہوئی؟ کہا یہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو کرنٹ لینے والا ہے اس کی کیپیسٹی کتنی ہے. اگر میں اس کائنات میں عرش کے نیچے اس کو عالم خلق کہتے ہیں, اس میں اپنے حسن کی نمائش کروں تو کس کی طاقت ہے زندہ رہے؟ لامکان میں چلے کوئی, وہاں چل کے دیکھے میری شان کیا ہے. مدنی ماہی نو سپنے وچ دیکھ لیندی. یہ کمپیریزن ہے یوسف علیہ السلام کے حسن اور سرکار کے حسن میں. تو میں نے کہا مدنی ماہی نو سپنے وچ دیکھ لیندی نال یوسف نہ کدے پیار کر دی. مدنی ماہی نو سپنے وچ دیکھ لیندی نال یوسف نہ کدے پیار کر دی. چولی پھر کے جانی نظرانیاں دی اس کے قدماں دے اتے نثار کر دی. چولی پھر کے جانی نظرانیاں دی اس دے قدماں دے اتے نثار کر دی. کتے ہوش رہندی دامن پھاڑنے دی, جامہ آپ اپنا تار تار کر دی. کتے ہوش رہندی جان, کتے ہوش رہندی دامن پھاڑنے دی, جامہ آپ اپنا تار تار کر دی. میرا احتجاج تھا کہ اگر وہ عاشق تھی تو وہ جیل خانے میں تھے, یہ محل میں تھی. یہ عشق کی کون سی قسم ہے؟ میں نے اس کے خلاف وہ ایک کیس دائر کیا. میں نے کہا کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں چھوڑا گیا تھا نا, یہ قید خانے میں پیچھے جاتی. وہ یوسف علیہ السلام کا حسن تھا کہ اس کے صبر قرار باقی رہا. سرکار کے ساتھ یہ پیار کا رشتہ ہوتا. کتنے ہوش رہندی دامن پھاڑنے دی, جامہ آپ اپنا تار تار کر دی. سید ہجرے محبوب نہ سہ سکتی, جیل خانے دے اندر قرار کر دی. نہ سہ سکتی, جیل خانے دے اندر قرار کر دی. کیویں اوجے سریا تو پرے جاندی. یوسف علیہ السلام کے حسن کو تو خود نمائش کر کے دیکھ لیا نا, دوسروں پر اثر پڑا. انہوں نے اپنے ہاتھ کیوں نہیں کاٹے؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں بات آ رہی؟ جو اصل میں اس کیس کی مدعیہ ہیں ان کو ہاتھ کاٹنے چاہیے تھے نا, ان کے ہاتھ سلامت ہیں. اور جو آگے پیچھے کے لوگ آئے ہوئے ہیں, عورتیں, انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے ان کے حسن سے متاثر ہو کر. اصل عاشقہ تو یہ ہیں, ان کو کاٹنے چاہیے تھے, یہ کیوں نہیں کاٹے؟ یہ میرا احتجاج تھا. تو میں نے کہا اگر سرکار کا یہ منظر ہوتا نا, سوال وہ یہ کرتے ہیں, جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ جناب زلیخا دیکھ دیکھ کے عادی ہو گئی تھی
اس لیے انہوں نے نہیں کاٹے تھے. تو سوال پیدا ہوتا ہے جب پہلی مرتبہ دیکھے تو کیوں نہیں کاٹے؟ اس کا مطلب نبی پاک علیہ السلام کے حسن کا جو اتنا امتیاز ہے وہ بدستور قائم ہے. اس پر میں نے عرض کیا کہ میں اوجے سریا تو اوپر ہی جاندی. یہ کہکشاں جس کو گیلیکسی کہتے ہو نا, ان کو سریا کہتے ہیں عربی زبان میں. کہ میں اوجے سریا تو اوپر ہی جاندی, جا کے تکدی زلیخا جانان میرا, کر دی رقص تلوار دی تار ہوتے, ہاتھ نہیں کاٹے, کر دی رقص تلوار دی تار ہوتے, تک لے دیجے ماہ خوبان میرا. زنانے مصر نے انگلیاں کاٹی تھی, وچ مصر دے حشر برپا ہوندا نظر آندا جے جانے جانان میرا. رخے یار تجلیے تور برسے, سید کم نہیں کرتا تیار. اب جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا باغ تیار ہو گیا. اب پتہ چل گیا نا کہ نور کا کام کیا ہے. یہ بات چلی تھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے باغ پر سے کہ ایک سال میں 2 مرتبہ پھل دینے لگ گیا, اور اس کا پیچھے جب ٹیسٹ کیا تو پیچھے تار جڑ گئی ہے. حضرت سلمان فارسی کا باغ ایک سال میں کھجوروں کی صورت میں مکمل کر کے دکھا دیا, اور اس کے پھل تیار کر کے دکھا دیے. اور دشمن جو سمجھتا تھا ان کو پوری زندگی یہ حب سے بھیجا میں رکھوں گا, انلافل کنفائنمنٹ سے ان کو آزاد کرانے کے لیے کون سی چیز استعمال میں آئی؟ نور مصطفیٰ استعمال میں آئی. سنی تیرا عقیدہ استعمال میں آیا. جس نے حضرت سلمان فارسی کی زندگی کی بندنیں توڑی ہیں وہ تیرا عقیدہ ہے, اس کا نام نور مصطفیٰ ہے. نور مصطفیٰ نے مدتوں کے فاصلے مٹا کے آن کی آن میں ان کو آزاد کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے جناب وہ جو سونا ہے وہ کہاں سے؟ ان کا ایک ڈلی لیا بیت المال سے. جب لائی گئی ڈلی, کاٹتے گئے تولتے گئے, 40 اوقیے پورا کرنے کے بعد ڈلی جوں کی تو ہے. معلوم ہے جو سرکار نے فرمایا یہ اس کی رہن دے وہ امی اس کی پٹوار نہیں زبانہ. ایک باری پٹواریا چلا گیا گورے لکھنؤ, وہ شاعر سے سارے اکٹھے ہوئے اور روزانہ اس کی پان کھلان. اس کو جب پوچھا نا تو بھی اپنے علاقے کی کوئی شاعری کر, اس آخیا نہ مکی دینے گڑا نی روڑی, نہ مکی دینے تل شکری, وہ کڑی کڑی مکی پتر دینے سمجھی کتا نے می بکری. تو اس طرح حضرت نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کرنے والا حضرت انس, اس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دینے لگا. آئندہ جو خادم بننے والے جس کو سرکار میں سلمان منا اہل البیت, یہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے. یہ اہل بیت خدمت جن کو کہتے ہیں یہ ان میں سے ہے. جو اہل بیت خدمت ہیں ان کے احکام اور ہیں, جو اہل بیت سبب ہیں ان کے احکام اور ہیں, جو اہل بیت نسب ہیں ان کے احکام اور ہیں, جو اہل بیت ولادت ہیں ان کے احکام اور ہیں. اس وقت کہیں دیکھوں کا مناسب اب موقع آیا تو اس پر تھوڑا سا تبصرہ کر دوں گا. یہ شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کیا, اور اس سے پہلے بھی اہل علم نے کافی اس پر تبصرے کیے. یہ 4 قسم کی اہل بیت ہے. یہ ان میں سے جن کو اہل بیت خدمت کہتے ہیں. گھر میں خادموں میں جناب ان کو آن کے آن میں آزاد کرا کے لے آئے, اور پھر اس آدمی نے 250 برس سے عمر بڑھ گئی ہے, ایک دھکا مار کے شہنشاہ ایران کا شاہی محل کا دروازہ توڑا ہے, تو پھر میں سرکار کا غلام ہوں. ممکن ہے پروردگار کے فضل سے سرکار مجھ سے بھی کوئی ایسا کام لینا چاہتے ہوں, اس لیے میری صحت ابھی ٹھیک ہے. رات کو آپ سے فارغ ہو کے پوری رات مجھے تکلیف رہی پیٹ کی. میں اپنے بارے میں نظر کا کبھی مجھے شبہ نہیں ہوا, لیکن رات کو میں نے دیکھا میں نے کھایا بھی کچھ نہیں, پیا بھی کچھ نہیں, کیا بھی کچھ نہیں, میں کیوں بیمار ہوں؟ کیا تو بہت رات کی تقریر میں رنگ یہ لب تو ساری کی ساری نادر تقریر تھی. اور آج عصر کے بعد مجھے کچھ آرام ہوا. یہ میرے ساتھ جو میرے مہمان نواز ہیں میرے ساتھ ان سے پوچھو کیا میں نے کھایا ہے اور کیا میں نے کیا ہے, تو اس سے پھر میں نے وہ کوئی ہیلا کیا کہ جس سے نظر ٹل جائے, تو اب الحمدللہ ٹھیک ہوں. لیکن یہ ہے کہ صحت بالغ کا عطیہ ہے, جب وہ چاہتا ہے تو عطا کرتا ہے. اس وقت میں نے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں قرآن مجید کے چند موقع آپ تلاوت کیے ہیں, اور ان کی روشنی میں
آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں اپنی گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. تبھی بھی مقدمات کو ترتیب دیتے دیتے بڑا وقت نکل گیا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جس کا مطلب یہ ہے کہ بے ایمانو تم نہ انتظار کرو، تمہارے ساتھ نہیں بات کرنے لگا. یہ میری بات ایمانداروں سے ہے. اگر کوئی بے ایمان اس کا انکار کرنا چاہتا ہے تو میں بے ایمان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. اس کا نام ہے وجوہ الخطاب فن تفسیر میں. یا ایھا الذین، بات کی اٹھان. استاد کہتا ہے سنو میرے شاگردو، پیر کہتا ہے سنو میرے مریدو، بھائی کہتا ہے سنو میرے بھائیو، باپ کہتا ہے سنو میرے بیٹو. اس کا مطلب دائرہ گفتگو خطاب میں متعین ہو جاتا ہے کہ دائرہ گفتگو کیا ہے. رب نے جب کہا یا ایھا الذین آمنو، دائرہ گفتگو متعین ہو گیا کہ اس سے یہودی مخاطب نہیں ہے، نصرانی مخاطب نہیں ہے، کوئی بدعقیدہ مخاطب نہیں ہے. کوئی کہے وہ جی میں مرنے کے بعد زندگی نہیں تسلیم کرتا. رب کہتا ہے تو بے ایمان ہے، تیرے ساتھ میری بات ہی نہیں ہے. کسی ایمان والے سے پوچھ وہ مانتا کہ نہیں مانتا. میں بات ایمان والوں سے کرنے لگا ہوں. استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اچھا عالم علم حضرات بیٹھے ہوئے ہو، یہ صبر آدمی کا فعل ہے نا، نماز آدمی کا فعل ہے نا. جتنے فعل ہیں یہ آراز کہلاتے ہیں، جوہر تو نہیں کہلاتے. یہ اہل علم کے ہاں عقیدے کا مسئلہ ہے. جوہر اور عرض، جوہر ایک ایسی ذات کو کہتے ہیں جو ذات کے طور پر قائم ہو، اور عرض اس کو کہتے ہیں جو اس کے ذات کے سہارے قائم ہو. دونوں سے ویلیو کس کی زیادہ ہے؟ جوہر کی. جوہر زیادہ زور والا ہے، عرض جو ہے اس کے سہارے کھڑا ہے. کب تک کھڑا رہ سکتا ہے؟ جب تک کہ وہ ذات قائم رہے. جب ذات کا زوال ہو تو پھر وہ عرض جو ہے وہ خود بخود زوال پذیر ہو جاتا ہے. بعض وقت ایسا بھی تھا ذات بھی قائم رہتی ہے لیکن وہ ٹائم کا پابند ہوتا ہے. جب ٹائم گزرے تو پھر وہ عرض کہتا ہے السلام علیکم، ہیں پر یہ خوف خدا دیوں ڈریے تے مار نہ کریے باسا، جوبن حسن نہ توڑ نباہو کی اسدا پرواسا. ساتھ چھوڑنے والی چیز ہے. تو جوہر اور عرض کی بحث اہل علم کے ہاں بڑی قابل قدر ہے. جبکہ مدد مانگو صبر اللہ نہیں ہے، نماز اللہ، یہ تو بندے کا فعل ہے. رب خود کہتا ہے کہ تو صبر کے ذریعے سے مدد مانگ، نماز کے ذریعے سے مدد مانگ. یہ کیا ہے؟ صبر اور نماز عرض ہے. روح کیا ہے؟ جوہر ہے. اگر عرض کے ذریعے سے مدد مانگنی درست ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی روح تو جوہر ہے، جوہر کے ذریعے سے مدد مانگنا کیوں درست نہیں ہے؟ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یوں سمجھیں کہ ایک لکڑی ہے، آپ کی بول چال میں یہ جوہر کہلائے گی، اس کے اوپر جو رنگ ہے یہ عرض کہلائے گا. وہ اتر بھی سکتا ہے، لگ بھی سکتا ہے، لیکن لکڑی لکڑی ہے. جب تک وہ قائم رہے گی اس کا اپنا رنگ تو اس کے ساتھ رہے گا. یہ ایک ادنا سی مثال ہے بات کو سمجھنے کے لیے. جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جوہر ہے وہ کائنات کا پہلا جوہر ہے اور کائنات کا آخری جوہر ہے. باقی جتنے جواہر ہیں اس کے ذریعے سے جوہر بنے ہیں. اگر وہ نہ بنتا تو جوہر جوہر ہی نہ ہوتا. تو جب اپنے اعمال جو کہ عرض ہیں، ٹیمپریری چیز ہے، ان کے ذریعے سے مدد مانگی جا سکتی ہے، تو جو پوری کائنات کا ایک پرماننٹ وسیلہ ہے جو حضور علیہ السلام کی روح ہے وہ جوہر ہے، اور ایسی جوہر ہے تمام جواہرات کی اصل ہے، تو اس کے ذریعے سے مدد مانگنا کیوں درست نہیں؟ جس وقت آدمی مر جاتا ہے تو اس وقت اس کی نماز قائم رہتی ہے؟ نہیں قائم رہتی. نماز ختم ہو جاتی ہے. اور جو آدمی مر جاتا ہے اس کا صبر قائم رہتا ہے؟ نہیں، کیونکہ عرض تھا. لیکن روح قائم رہتی ہے. یہ جو مطلب مٹ جانے والی چیز ہے اس کے ذریعے سے تو مدد مانگنے کو تو درست سمجھے، جو پرماننٹ چیز ہے اس کے ذریعے سے مدد مانگنے کو ناجائز سمجھے. کیوں بھائی؟ سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنو، سبحان اللہ. طبرانی نے لکھا ہے، امام طبرانی نے اپنی طبرانی شریف میں جو 37 جلدوں کی کتاب ہے،
اس کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے جناب حیدر کرار کو اتنا قرب بخشا کہ وہ میرے جوہر میں شریک ہے. سبحان اللہ. رات کو بتایا تھا نا، خلقوا من طینتی ورزقوا من خلقی، وہ اسی خمیر سے بنائے گئے جس خمیر سے میں بنایا گیا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جناب پھر علی سے مدد مانگنا کیوں ممنوع ہوا؟ سبحان اللہ. امت کتنی بھی قریب ہے لیکن جوہر مصطفیٰ میں شریک نہیں. سبحان اللہ. آل بیت، اب آپ علی مرتضیٰ کو کتنا بھی پیچھے لے جائیں لیکن جوہر مصطفیٰ اور جوہر علی ایک ہے. سبحان اللہ. ہیں؟ اس سے مدد مانگنا کیوں درست نہ ہوا؟ سبحان اللہ. اور اس جگہ طبرانی نے یہ بات بھی لکھی ہے، کسی جگہ بھی جو یا ایھا الذین آمنوا آئے تو پہلا مخاطب سرکار کا ارشاد ہے، پہلا مخاطب علی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں؟ پہلے ایمان لانے والا وہ ہے، اس لیے یا ایھا الذین آمنوا سے مراد علی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. پہلا مخاطب علی ہے. سبحان اللہ. امت مسلمہ کے جتنے بھی لوگ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، ان کو جتنے اللہ نے فضائل دی برحق ہیں. اہل سنت کا یہ ترہ امتیاز ہے، کسی چھوٹے سے چھوٹے صحابی سے لے کر بڑے سے بڑی صحابی کی شان میں کبھی کوتاہی نہیں کرے گا. سبحان اللہ. ہم حضرت صدیق اکبر کی ذات کو پوری امت مسلمہ کا سردار مانتے ہیں، اس کے بعد فاروق اعظم کو پوری امت مسلمہ کا سردار مانتے ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پوری امت مسلمہ کا سردار مانتے ہیں. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آل بیت کو کہا، فرمایا نحن آل بیت فلا یقاس بنا احد، ہم جو آل بیت ہیں ہمارے ساتھ کسی کا موازنہ نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، علامہ دہلوی نے مسند الفردوس جلد 4 کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے. سبحان اللہ. اور ملا علی قاری جہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں صحابہ کرام میں کلاسیفیکیشن کیا کرتے تھے، فلاں فلاں سے افضل ہے، فلاں فلاں سے افضل ہے، تو ہم سب سے پہلے افضل کا نام لیتے تھے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، اس کے بعد حضرت عثمان غنی. یہ قول ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا. اس کو حدیث کا درجہ اس صورت میں صرف دیا جا سکتا ہے جس صورت میں کہ وہ بزاز کا ایک قول نقل کرتے کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں ذکر کیا کرتے تھے، سرکار منع نہیں کیا کرتے تھے. اس سے حدیث تقریری بنتی ہے لیکن یہ پایا ثبوت کا نہیں پہنچتا. اس کے مقابلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فضائل صحابہ کے اندر امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث روایت کی ہے اور ابن عساکر نے روایت کیا کہ کننا نتحدث ان علی افضل آل المدینہ. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت اور حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جس وقت سرکار کا وصال ہوا اس وقت ان کی کم سے کم عمر شریف جو ہے وہ 18 برس تھی، زیادہ سے زیادہ ان کی عمر شریف 21 برس تھی. اس وقت ان کا شمار فقہا میں نہیں ہوتا تھا. ہاں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود چھٹے مسلمان ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ترتیب بار چھٹا مسلمان حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. اور سرکار دو عالم السلام کا ارشاد ہے کہ رضیت لامتی ما رضی لہا ابن ام عبد وسخط لہا ما سخط لہا ابن ام عبد، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جس چیز کو عبداللہ ابن مسعود نے میری امت کے لیے پسند کیا یا کرے مجھے وہ پسند ہے، اور جس چیز کو عبداللہ ابن مسعود ناپسند کرے میری امت کے لیے وہ مجھے ناپسند ہے. سبحان اللہ. فقات میں یہ درجہ تو صحابہ کرام میں سے کسی کا سرکار نے نہیں بیان فرمایا ہے جی. اور امام ابو حنیفہ کے سلسلے کے یہی استاد ہیں، اور جنہوں نے قانون کا مدرسہ پہلی مرتبہ قائم کیا ہے کوفے میں وہ یہی شخص ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کوفے کے قانون کے مدرسے کو عالم اسلام میں بالادستی حاصل ہے. دھیان کریں گے آپ کچھ تھوڑی دیر تھک جاتے ہیں جب تک کوئی دلچسپی کی بات کہی جائے، نعرے لگائے جو خوش رہتے ہیں. جب کوئی تحقیق کی بات کی جائے تو آپ بہت گہرا پانی نظر آتا ہے تو گھبرانے لگتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. یا اللہ خیر. یہ بات آپ کو قانونی طور پر سمجھنی چاہیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس کے معنی کیا بنتے ہیں. سبحان اللہ. میں نے عرض کیا کہ قانونی بالادستی کوفے والے مدرسے کو قائم نہیں. کل 3 مدرسے تھے، ایک مکے والا، ایک مدینے والا، ایک کوفے والا. مکے شریف والے مدرسے کے بانی تھے حضرت عبداللہ بن عباس، اس کا مدرسہ قرآن کا فہم عام. اور جو مدینہ طیبہ کا مدرسہ تھا اس کے بانی تھے
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس مدرسے کی اسپیشلٹی کیا تھی؟ فن قرات میں اس کو امتیاز حاصل تھا. لیکن آج جس وقت بحث چھڑے تو کوفے والا مدرسہ، بصرے والا مدرسہ، شام والا مدرسہ، اندلس والا مدرسہ، ان کا نام شاید مدینے والے مدرسے کی کوئی رائے نہیں بنتی. کہا دراصل قصہ یہ ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ کا جو دارالخلافہ تھا وہ ٹرانسفر ہو کے چلا گیا تھا، شفٹ ہو کے چلا گیا تھا کوفے میں. تو جدھر قرات والے گئے پھر قرات ادھر چلی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آپ کے فن قرات کا مسئلہ ہے جناب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فن قرات کے آپ تحقیق کریں، جو تاریخ القراء ہے، یہ کافی 2 جلدوں کی کتاب ہے، موٹی کتاب ہے. وہ الحمدللہ میں نے اس پر نشانات لگائے ہوئے ہیں. کبھی کسی قاری سے میرا پیچھا پڑ جائے تو پھر میں جب اس سے پوچھتا ہوں تو پھر اس کا گدھا بھی گہرے پانی میں کھڑا ہو جاتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے مدرسہ قائم کیا تھا کوفے میں، اور کوفے والے مدرسے کی خصوصیت کیا تھی؟ قانون کا مدرسہ، لیگل اسپیکٹ آف دا ہولی قرآن. سبحان اللہ 6666 آیات میں سے 300 آیات قانون سے تعلق رکھتی ہیں، اور اسی طرح 5000 احادیث جو ہیں یا 6000 اختلاف اہل علم میں وہ قانون سے تعلق رکھتی ہیں. اگر ان کا تکرار حذف کیا جائے تو ہر قوم کے نزدیک 3000 ہی باقی رہ جاتی ہیں. 3000 حدیثیں اور 300 آیات، اور اہل حدیث کہتے ہیں 300 آیات بھی نہیں بلکہ 200 آیات ہیں. چلو اس کی تفصیلات کچھ ہوں، ہم اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو 300 آیات کو اور 3000 احادیث کو. یا ہمارے اصول فقہ کی چھوٹی سے چھوٹی کتاب کے اندر بھی یہ بحث موجود ہے کہ کل آیات کتنی ہیں جو قانون سے تعلق رکھتی ہیں اور کل حدیثیں کتنی ہیں جو قانون سے تعلق رکھتی ہیں. یاد بھی رکھو گے جرا کو گلا دلچسپی نے آپ گلا باہر لے پڑے جیسا اج چینی نے کہہ پاسا یہ نہیں پوچھنا کہ تھوڑے کر ہے نا اج کہہ پاس آ کر گیا سے کرائے کہڑے برتے سے نہیں اب گپے مارنے لگ جاتے. یہ قانونی بات ہے. اس بات کو سمجھو کہ قرآن مجید کی کل کتنی آیات ہیں جو قانون سے تعلق رکھتی ہیں. کم از کم 300 آیات ہیں ہمارے نزدیک، اور کم از کم وہ احادیث جو قانون سے تعلق رکھتے ہیں وہ کتنی ہیں؟ 3000 ہیں. ان پر ریسرچ کا کام اور ماسٹرشپ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہے. اور امام ابو حنیفہ اسی مدرسے کے شاگرد ہیں. ان کے شاگرد ہیں حضرت علقمہ، ان کے شاگرد اسود، ان کے شاگرد ہیں ابراہیم نخی، ان کے شاگرد حماد کے شاگرد امام ابو حنیفہ. اب میں یہ کس طرح کہتا ہوں کہ پورے عالم اسلام میں اس کوفے والے مدرسے کو قانونی بالادستی حاصل ہے جس کی داغ بیل حضرت عبداللہ بن مسعود نے ڈالی تھی. علمی بات ہے کہ نہیں؟ علمی بات ہے. اب کہیں جا کے کسی محفل میں بیٹھو تو یہ آپ سے پوچھا جائے کہ قانون میں کس کو برتری حاصل ہے تو آپ کے پاس معقول جواب ہونا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ کو. اس مدرسے کا بانی کون تھا؟ عبداللہ بن مسعود. اگر اس مدرسے کے بانی کو صحابہ کی صفوں میں امتیاز قانون دانی میں حاصل نہ ہوتا تو اس کے مدرسے کو یہ ڈسٹنکشن اور یہ امتیاز کبھی حاصل نہ ہوتا. یہ ثبوت میرے پاس کس طرح ہے کہ قانونی بالادستی اس کوفے والے مدرسے کو ہے. دیکھیں پورا جتنا بنو امیہ کا زمانہ ہے، اگرچہ بنو امیہ کا زمانے میں آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت تشدد کیے گئے اور امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ آل بیت کے دھڑے دار تھے. ان کی فقہ کو تو کبھی نافذ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن آپ عدالتی نظام کو دیکھیں، اس کے پریسیڈنٹ دیکھیں جو فقہ امام ابو حنیفہ کی اس کے مطابق ہے. سبحان اللہ. اس بنو عباس کے دور میں آپ نے جیل خانے میں موت قبول کی ہے. سید نفس زکیہ سے ان کی بیعت تھی تو جیل خانے میں ان کا وصال ہوا. لیکن فقہ کس کی تھی؟ امام ابو حنیفہ کی. اس وقت ملک کے اندر لوگ کیسے تھے؟ وہ شافعی بھی تھے، وہ مالکی بھی تھے، وہ حنفی بھی تھے، وہ حنبلی بھی تھے. لیکن فقہ کس کی تھی؟ قانون کس کا تھا؟ امام ابو حنیفہ کا. یار بندہ جس کا قانون لگایا ہوا ہے اس کو جیل خانے میں مار رہے ہو، اس کا قانون کیوں لگاتے ہو؟ کہا دراصل بات سمجھنے میں جو اس نے حق ادا کیا دوسرے سے نہیں. بنو عباس کا دور گزرا تو دور عثمانی آیا ترکوں کا. اس زمانے میں یہ چاروں مذاہب تھے کہ نہیں تھے؟ جب امام بخاری شافعی، امام مسلم شافعی، امام ترمذی شافعی، امام نسائی شافعی، امام ابو داؤد شافعی اور امام ابن ماجہ شافعی،
یہ سیاستہ کے جتنے مصنفین ہیں یہ سارے کے سارے شافعی ہیں. قانون جو ہے فقہ وہ امام ابو حنیفہ کی کیوں ہے؟ کہا یہ صوفی لوگ ہیں، انہوں نے حدیث کا متن ایسے ترجمہ ٹرانسلیشن یاد کر لیا ہوا ہے، لیکن اس کی جوہری اور اساسی حیثیت کو یہ نہیں سمجھ پائے جس طرح امام ابو حنیفہ سمجھ پایا ہے. اس لیے محدثین یہ صحیح مگر قانون دان امام ابو حنیفہ ہی ہے. ان کے تمام دور حکومت میں کیوں جناب دلچسپ نہ صحیح لیکن معلوماتی تو ہے، دماغ قبول کرے گا نا اس بات کو. آج کبھی اہل حدیث کہتا جی میں امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، اور نہ مان، لیکن جس زمانے میں امام بخاری زندہ تھے، اور آپ کو یہ بھی بتلاؤں کہ امام ابو حنیفہ کی مزاحمت کی وجہ سے عباسیوں نے اپنا مذہب چینج کر لیا تھا، یہ شافعی بن گئے تھے. یہ نبراس شرح عقائد نے لکھا ہے، اپنا مذہب تبدیل کر لیا تھا. اور مذہب تبدیل کر لیا تھا، قانون کیوں تبدیل نہیں کیا؟ کہا اصل بات یہ ہے کہ مذہب تبدیل کیا ہے ضد کی وجہ سے، اور قانون تبدیل کر نہیں سکتے کہ اس کا متبادل ہمارے پاس قانون نہیں ہے. سمجھو بات. نعرہ تکبیر، مفکر اسلام. دور عثمانیہ سب میں فقہ امام ابو حنیفہ کی رہی. مغلوں کی حکومت کا زمانہ ہندوستان میں جتنے بھی حکمران آئے فقہ امام ابو حنیفہ کی رہی. کیا مطلب نکلتا ہے؟ مطلب یہ نکلتا ہے آپ نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں یہ فتاوی عالمگیری ہے، باقی فتاوی جتنے سرزمین ہند میں لکھے گئے ہیں وہ سب فقہ حنفی کے مطابق ہے. جب مالکی بھی موجود ہیں، شافعی بھی موجود ہیں، حنبلی بھی موجود ہیں، تو پھر یہ کیا وجہ ہے فقہ امام ابو حنیفہ کی کیوں ہے؟ کہ دراصل قانون کو جس پیمانے پر امام ابو حنیفہ نے سمجھا ہے یہ کوفے والے مدرسے کی اسپیشلٹی ہے. اور کوفے والے مدرسے کا بانی کون تھا؟ وہ تھا جس کا نام عبداللہ بن مسعود ہے. کہتا ہے کننا نتحدث ان علی افضل آل المدینہ، جس کا نام علی ہے سارے لوگوں میں سے، آل مدینہ میں سے وہ افضل ہے. کہا اس میں تو صرف آل مدینہ کی افضلیت ہے، ساری دنیا سے مدینے والے افضل اور مدینے والوں سے علی افضل، افضل کا افضل افضل. حیدری حیدری حیدری. اب یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. نماز اور صبر کے ساتھ مدد مانگو. ان اللہ مع الصابرین. کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ ان اللہ کا ترجمہ کرتا ہوں کیونکہ جملہ مستانفہ ہمیشہ سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے. کہ کیوں صبر اور مدد کے ساتھ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگوں؟ کہا اس وجہ سے کہ کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہ اللہ تو سبھی کے ساتھ ہے، یہ صبر والوں کی خصوصیت کیوں کی ہے؟ کہا اوروں کے ساتھ اور طرح ہے، صبر والوں کے ساتھ اور طرح کا ہے. ان کے ساتھ بطور قدرت کے ہے، اور صبر اور ایمان والوں اور نمازیوں کے ساتھ پروردگار قدرت اور طاقت کے طور پر بھی ہے اور محبت اور اعانت کے طور پر بھی ہے. اس لیے جو ان کو اللہ کی معیت حاصل ہے وہ دوسروں کو حاصل نہیں. جو آپ کے صوفیہ مراقبہ کرتے ہیں، مراقبہ معیت، اس میں بڑی بحث ہے کہ کون سی معیت مراد لے. یہ پھر کبھی فرصت میں سن لینا، طویل ہے داستان میری. مراقبہ معیت میں وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اس جگہ صوفیہ مراقبہ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مراقبہ میت. تو بغض علی کا سینے جا تو بچوں لبنا کج نہیں ہے. یہ بات یاد رکھو. ہاں نعرہ تکبیر، اس لیے نقشبندیوں کا بادشاہ جس کا نام ملا نور الدین عبد الرحمن جامی ہے، وہ حضرت مولا مرتضیٰ کا نام لیتا ہے.
آپ فرماتے ہیں اے میرے مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے تو پوشیدہ احوال جامی، تو نے تو پوشیدہ احوال جامی کہ ہستی بمانا سمیم بصیرہ، کہ ہستی بمانا سمیم بصیرہ، سبحان اللہ، کہ جامی کا حال تجھ سے مخفی نہیں ہے کیونکہ اصل معنی کے اعتبار سے تو سمیم بصیر ہے۔ علی شاہ حیدر امام الکبیرہ، یہ نقشبندی ہے، سبحان اللہ، اس کا نام جامی ہے۔ سبحان اللہ، علامہ اقبال مرحوم جیسا دشوار پسند انسان وہ کہتا ہے برویم بستہ درہارا کو شاید دو بیتے یاز رومی یاز جامی، مرا از منطق آید بوئے خامی دلیل او دلیل لا تمامی، برویم بستہ درہارا کو شاید دو بیتے یاز رومی یاز جامی۔ کہتے وہ منطق کا بڑا بادشاہ تھا نا علامہ اقبال مرحوم، انہوں نے لاجک اور فلسفی میں پی ایچ ڈی کی تھی، اس عزت و عظمت کے ہوتے ہوئے کہتے ہیں مرا از منطق آید بوئے خامی، مجھے منطق سے کچا ہونے کی بو آتی ہے، دلیل او دلیل ناتمامی، اور اس کے جتنے بھی دلائل ہیں اس کے کچا ہونے کا ثبوت بنتے ہیں، وہ پھر تو کس طرح دلائل مہیا کرتا ہے؟ کہتا ہے برو یم بستہ درہرا کو شاید دو بیتے یاز رومی یاز جامی، کہتے ہیں میرے اوپر جو بند دروازے ہیں، جامی کے 2 شعر پڑھوں تو کھل جاتے ہیں، رومی کے 2 شعر پڑھوں تو کھل جاتے ہیں۔ یہ جامی کا کلام ہے۔ علی شاہ حیدر امام الکبیرہ، علی شاہ حیدر امام الکبیرہ، کہ بعد از نبی شد بشیرا نذیرا، کہ بعد از نبی شد بشیرا نذیرا، علی ابن ام محمد رسول است۔ جامی نہ پڑھے تو کیا پتہ چلے نقشبندی کیا ہوتا ہے، سبحان اللہ، جامی پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ نقشبندی کی حقیقت کیا ہے۔ سبحان اللہ، وہ فرماتے ہیں میری بات سنو، جس کا نام علی ہے، علی شاہ حیدر امام الکبیرہ، کہ بعد از نبی شد بشیرا نذیرا، علی ابن ام محمد رسول است، جو موسیٰ ہمی گفت ہارون وزیرا، جو موسیٰ ہمی گفت ہارون وزیرا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کیا بات کہی ہے؟ سبحان اللہ، یعنی علی جو ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہے، لیکن چچا زاد بھائی تو اور بھی ہیں، کہ اس کی اسپیشیلٹی یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں جو موسیٰ ہمی گفت ہارون وزیرا، جیسا نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ یا علیو انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی میرے سامنے تمہاری پوزیشن ایسی ہی ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے سامنے حضرت ہارون علیہ السلام کی شخصیت۔ جی جی، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جو میں اس میں استدلال کرنا چاہتا ہوں اس پر دھیان کرنا ہوگا۔ بسم اللہ، یہ بمنزلت، یہ لفظ جو بولا یہ علم بیان کی بحث ہے، تشبیہ ہے، یعنی تو اسی طرح ہے میرے سامنے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جناب ہارون تھے۔ اب یہ فیصلہ کرنا چاہیں گے کہ وجہ شبہ کیا ہے۔ اچھا، جس وقت یہ کہیں اس کا چہرہ چاند کی مانند ہے، آپ کو سمجھنا چاہیے اس میں لمبائی وجہ شبہ نہیں ہے، حسن وجہ شبہ ہے، یعنی حسن کے لحاظ سے چاند کی مانند ہے۔ جب کہیں کہ اس کا قد سرو کی مانند ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے چمک کی وجہ سے تشبیہ نہیں دی، یہ سیدھا اور لمبا ہونے کی وجہ سے تشبیہ دی، یکدم سیدھا ہے۔ جب یہ کہیں کہ اس کا چہرہ پھول کی مانند ہے تو اس سے مراد نہ لمبائی نہ سیدھائی، نہ حسن نہ روشنی نہ چمک، نزاکت اور لطافت۔ یہاں دیکھنا پڑے گا کس وجہ سے سرکار نے فرمایا تو اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جناب ہارون تھے۔ اب سمجھنا پڑے گا وجہ کیا تھی جس کا تشبیہ دی۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تشبیہ کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کا درجہ پوری آپ کی قوم سے سب سے افضل تھا۔ ہاں، کہا جس طرح اس کے اور اس کے درمیان کوئی تیسرا حائل نہیں تھا، اس مرتبے میں کوئی تیسرا حل نہیں ہے۔
کہو یہ جذباتی بات ہے؟ نہیں، جذباتی بات نہیں. پہلے تو حدیث کا کانٹیکسٹ دیکھو. جب جانے لگے تو یہ سوال اٹھا، مجھے آپ اتنا حقیر سمجھتے ہیں کہ مجھے بچوں کی راکھی کے لیے مجھے چھوڑتے ہیں؟ یہ نہیں، احساس مرتبہ میں آپ کو آزار پہنچا کہ یہ فیصلہ حضور کی شفقت کے لائق میں نہیں سمجھتا. انہوں نے یہ کس طرح فیصلہ کیا لڑائی کے لیے تو اوروں کو لے جائیں، میں ایک آزمودہ کار آدمی ہوں، مجھے تو آپ نے ہر اکھاڑے میں پرکھ لیا ہے، میری ضرب کوئی سہ نہیں سکتا، مجھے کوئی ضرب مار نہیں سکتا، میں ہر میدان کا فاتح ہوں، ہر دشمن کے مقابلے میں جرأت کے ساتھ جانے والا ہوں، مجھے چھوڑیں اور دوسروں کو لے جائیں. اس وقت موقع تسکین کا تھا کہ حقارت نہیں ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد درجہ جناب ہارون کا بنتا تھا، اسی طریقے سے میرے بعد فوراً تیرا درجہ بنتا ہے. اگر اس پر تسکین نہ ہو تو وہ حدیث پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے راوی حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک ہے. سرکار کے وصال کے 6 دن بعد یہ جو سید محب الدین طبری کی ریاض النظرہ اس کے اندر بھی ہے، طبرانی شریف کے اندر بھی ہے، وہ کتابیں ساتھ لایا ہوا ہوں، اگر کوئی دوست دیکھنا چاہے تو بعد میں دکھا دیتا ہوں. میں نے دیکھا کہ وہ کتاب سامنے رکھ کے پڑھنا شروع کرو تو ساتھی حیران رہ جاتے ہیں، ان کو کانٹیکسٹ یاد نہیں تھا پیچھے سے کیا بات چلی آ رہی ہے اور آگے کی طرف بات جاری ہے. اس لیے بات کو جاری رکھتے وقت کتاب کا حوالہ دیتا ہوں کہ کتاب ساتھی یہ گٹر کتابوں کا اسی لیے ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس حدیث کے راوی حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک ہے. سرکار کے وصال پاک کے فوراً 6 دن بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سرکار کی قبر اطہر کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت حیدر کرار کہتے ہیں تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے سرکار دو عالم السلام کے خلیفہ آپ آگے ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حیدر کرار کے دل میں حضرت صدیق اکبر کی محبت تھی، یہ کہتے ہیں تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مہربانی کر کے آگے بڑھے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیف اتقدم من، میں اس کے آگے کس طرح جاؤں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عنہ، جس کے بارے میں میں نے سرکار کو یہ کہتے سنا ہے کہ منزلۃ علی عندی کا منزلتی عند ربی، کہ حضرت حیدر کرار کا درجہ اسی طرح میرے سامنے ہے جس طرح میرا درجہ میرے پروردگار کی بارگاہ میں، میرے پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگار کے بعد فوراً میرا درجہ ہے، میری بارگاہ میں میرے بعد فوراً حضرت علی کا درجہ ہے. سبحان اللہ. سمجھا کی بات؟ سبحان اللہ. اب آگے چلیے. سبحان اللہ. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، سبحان اللہ. ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے. یہ نازل ہوئی ہے شہداء بدر کے بارے میں، جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اگر وہ نہ گئے ہوتے تو آج وہ شہید نہ ہو گئے ہوتے. ان کے جواب میں فرمایا کہ جس زندگی کی تلاش میں تم ہو وہ فانی زندگی ہے، بدر میں جا کر ان کو جو زندگی ملی ہے وہ ابدی زندگی ہے. تو تم گویا ٹھیکریاں لے کر کے تم درہم و دینار کو بیچنا چاہتے ہو، لال اور جواہرات کو بیچنا چاہتے ہو. اللہ نے کہا ان کو مردہ مت کہو کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے. اب دور حاضر کے جو مسلمان کو شبہات گزر رہے ہیں اور جی سرکار کو کہتے ہیں جی سرکار زندہ ہے، ہم کس طرح مانے کہ وہ زندہ ہے؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم السلام کو کفن دیا گیا، سرکار کا جنازہ پڑھا گیا، سرکار کو دفن کیا گیا، اگر وہ زندہ ہے تو یہ سارے کام کیوں ہوئے؟ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جو شہید ہے جس کو پروردگار نے زندہ کہا ہے اس کی زندگی کو تسلیم کرتے ہو؟ یہ تسلیم کرتے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا؟ کیا پڑھا گیا ہے؟ اس کو دفن نہیں کیا گیا؟ کیا دفن کیا گیا؟ تو جب اس کو دفن بھی کیا گیا، اس کا جنازہ بھی پڑھا گیا، پھر زندگی بھی تسلیم کرتے ہو تو اس کا معنی یا تم خود تسلیم کرتے ہو کہ جنازہ پڑھنا اور دفن کرنا یہ مرنے کے لیے کافی دلیل نہیں ہے، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جنازہ بھی پڑھ لیا جائے اور دفن بھی کر دیا جائے لیکن زندگی میں فرق نہ آئے. کتاب الاعتقاد لکھی امام بحقی کی، اس کے اندر ایک بحث ہے. یہ بحث کہ نبیوں کے جب وصال ہوتے ہیں تو وصالوں کے بعد ان کی روحیں رکھی کہاں جاتی ہیں؟ ٹھیک. ہاں سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ نبیوں کی روحیں
جب باڈیوں سے نکالی جاتی ہیں رکھی کہاں جاتی ہیں؟ کب باقی روحوں کے متعلق فیصلے کئی طرح کے ہیں، ان کے متعلق سوچنا ہے کہ نبیوں کے بدنوں سے روحیں نکالنے کے بعد رکھی کہاں جاتی ہے؟ تو امام بہقی نے کتاب الاعتقاد لکھی، میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ نبیوں کی زندگی میں آزمائش اور مصائب اور مشکلات ہوتے ہیں لیکن زوال مرتبہ نہیں ہوتا۔ اچھا، زوال مرتبہ نہیں ہوتا۔ تو کوئی شان جو پہلے کسی نبی کو دی گئی ہو پھر واپس لے لی جائے تو اس سے کثرت شان لازم آتی ہے۔ جو مرتبہ ان کو پہلے مل چکا ہوا ہے وہ قائم رہے گا، اس کو مد نظر رکھ کے باقی مسائل پر بحث کرنی ہے۔ تو پہلا مسئلہ اس میں جو ہے کہ نبیوں کی زندگی میں زوال مرتبہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں جب ان کی روح نکالی گئی ہے اس کو کس جگہ رکھیں تاکہ زوال مرتبہ والا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی نہ ہو کہ مرتبے میں زوال آیا ہے۔ کہا کوئی مقدس جگہ تلاش کرتے ہیں، کہا عالم ارواح میں رکھیں، کہا عالم ارواح میں رکھیں تو اس میں تو ہر طرح کے روحوں کی جگہ ہے، سب وہاں رہتے ہیں عالم برزخ میں۔ اس برزخی زندگی میں تو کافر بھی شریک ہے، مومن بھی شریک ہے، نبی کا کیا امتیاز رہا؟ کہا پھر ایسے کریں کہ جنت میں رکھیں، کہا جنت میں تو شہداء کی روحیں بھی رہتی ہیں، نبیوں کی کو بھی اگر جنت ہی پر ٹال دیا جائے تو یہ تو نبیوں کی شان کے لائق نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کافی توجہ سے بات سمجھنی پڑے گی۔ اچھا ان کو بیت المقدس شریف میں رکھا جائے، کہا بیت المقدس کی وہ شان نہیں ہے جو نبی کی باڈی کی ہے، اس کو مسجد حرام میں کعبے میں رکھا جائے، کہا کعبے کی وہ شان نہیں ہے جو نبی کی باڈی کی ہے۔ التصدیقات لدفع التلبیسات، علماء دیوبند کے اکابرین نے یہ کتاب لکھی ہے، میرے کتب خانے میں موجود ہے۔ اس میں جو مٹی سرکار دو عالم علیہ السلام کی سرکار کے بدن مبارک سے لگتی ہے اس کا درجہ زمین سے افضل ہے، آسمان سے افضل ہے، بیت المقدس سے افضل ہے، بیت الحرام سے افضل ہے، مسجد نبوی سے افضل ہے، لوح سے افضل ہے، قلم سے افضل ہے، عرش الہی سے افضل ہے۔ جی بسم اللہ۔ اگر مٹی لگے تو اس کا درجہ اتنا بڑھ جائے تو میں یہ پوچھتا ہوں صحابی مکرم ہاتھ پکڑے بھی، ہاتھ ملائے بھی، چومے بھی تو اس کے درجے کا کیا اندازہ ہوگا؟ اگر صرف مٹی وہاں لگے تو اس کا درجہ اتنا پہنچ جائے تو صحابی تو نبی پاک علیہ السلام کو چومے بھی، سرکار کو پیار بھی کرے۔ اگر صحابی کا یہ درجہ ہے تو جو مور نبوت پر کھیلے بھی اور سرکار کی زبان مبارک چوسے بھی اس کے درجے کے بارے میں فیصلہ کرو۔ اب جناب یہ فیصلہ جب ہو گیا کہ کائنات میں کوئی بھی مقام اتنا بزرگ نہیں ہے جتنا نبی کی باڈی ہے، تو کہا نبی کا زوال مرتبہ نہیں ہوتا، اس لیے دوبارہ باڈی ہی میں رکھ دو تاکہ اس کی حد تک لازم نہ آئے، کسی جگہ بھی رکھے تو وہ مرتبہ نہیں بنے گا جو بات خیال میں آئی ہے۔ تم ان لوگوں کو مردہ مت کہو، یہ کائنات میں پہلی مرتبہ اعلان ہوا دین اسلام کی تاریخ میں کہ ان لوگوں کو مردہ نہیں کہنا۔ اب اسی بنیاد پر قیامت کے قریب چل کے جو شہید ہوں گے ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ نہیں؟ جب عام گھوڑے پر سے اٹھ کے شہید ہو جائے اس کا یہ درجہ ہو تو جو دوش رسول پر سے اٹھ کے شہید ہو جائے اس کے درجے کا کیا اندازہ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یزید کا بیٹا جس کا نام معاویہ بن یزید ہے، علامہ ضمیری نے اپنی کتاب الحیوان جلد اول صفحہ 61 پہ لکھا ہے، کہتا ہے جس وقت اس کو خلیفہ بنایا گیا، یزید کی موت کے بعد اس کو خلیفہ بنایا گیا، اس میں وہ بڑا اس کا خوبصورت خطبہ ہے، تو کہتا ہے یاد رکھو کہ میں نے تمہیں مشورے کے لیے نہیں بلایا، میں تم سے مشورہ کرنے کو پسند ہی نہیں کرتا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تم بھی مجھے پسند نہیں کرتے ہو۔ اچھا کیا بات؟ اس نے کہا کہ تم سے یہ بات میں بربلا طور پر کہتا ہوں، آج میں اس تاج و تخت کو تھوکتا ہوں جس پر بیٹھ کے کبھی قتل حسین کے فیصلے ہوئے تھے۔ حسین زندہ ہے کہ نہیں؟ حسین کی زندگی کو قدرت نے منوایا کہ نہیں؟
جس تاریخ حضرت امام حسین کا سر نیزے پر تھا اور قرآن مجید پڑھنے والا قرآن مجید پڑھ رہا تھا اور یہ پڑھ رہا تھا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. سبحان اللہ. کیا تم نے اس تختی والوں کو اور ان غار والوں کو میری عجیب نشانیوں میں سے گمان کر لیا ہے؟ استفہام انکاری کی صورت تسلیم کی جائے، مطلب یہ اتنی عجیب نشانیوں میں سے نہیں ہے، مطلب انتظار رہے تمہیں کہ اس سے زیادہ تعجب خیز نشانیاں کب ہوں گی. تو اس جگہ قرآن مجید پڑھنے والا پڑھ رہا ہے. اس وقت یزید کا بیٹا ایک دوسرے مقام پر بھی لکھتا ہے کہ میں اس موقع پر موجود ہوں، دیکھا کہ سر حسین نیزے پر ہے. اس جگہ آواز آئی ان اعجبا من اصحاب الکہف والرقیم قتلی و حملی. کب باقیوں نے تو مرنے کے بعد اپنی زندگی کی کوئی مکمل شہادت نہیں پیش کی، مگر وہ جو قرآن مجید کی تفسیر ہے آج میری زبان بول کے اس کی تفسیر کر رہی ہے، سنو. قلم کی زبان سے تو تم نے 100 مرتبہ پڑھا ہے، لیکن کان کے سے اس ترجمے اور تفسیر کو تم نے کبھی نہیں سنا. آج آنکھوں سے دیکھو بھی اور کان سے سنو بھی کہ حسین جس طرح ترجمہ اور تفسیر کر سکتا ہے کوئی دنیا کو اور انسان کر پایا؟ کیوں یہ بات سمجھ آئی ہے؟ اس جگہ معاویہ بن یزید کہتا ہے میں آج اس تاج و تخت کو تھوکتا ہوں جس پر بیٹھ کے قتل حسین کے فیصلے ہوئے تھے. اور وہ خود کہتا ہے میرے دادا جان نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس آدمی سے خلافت کے بارے میں جھگڑا کیا وہ آدمی خلافت کا میرے دادے کے مقابلے میں بھی اور ہر دوسرے انسان کے مقابلے میں زیادہ حقدار تھا. یہ یزید کا بیٹا ہے جو کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. علامہ دمیری نے کتاب الحیوان جلد اول صفحہ 61 اس کے ذریعے بیان کیا، اور وہ بھی میرے پاس یہاں کتب اس میں میرے بکس میں موجود ہے. اگر کوئی شاید دیکھنا چاہے فوٹو اسٹیٹ کرنا چاہے میری طرف سے اجازت ہے. ہاں جی ہاں، میرے دادا جان سے خلافت کے بارے میں جنگ، میرے دادا جان نے خلافت کے بارے میں جنگ کی ہے، اس آدمی سے جنگ کیا جو میرے دادا صاحب کے مقابلے میں بھی زیادہ حقدار تھا اور امت کے ہر دوسرے آدمی کے مقابلے میں بھی زیادہ حقدار تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں یہ بات اس نے کہی ہے. سبحان اللہ. وجہ اس کی کیا ہے؟ لقرابت ہی بالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سرکار کا وہ قریبی ہے جو آج اہل سنت دلائل پیش کرتے لوگ انکار کرتے ہیں. یہ یزید کے بیٹے نے بھی تسلیم کیے. سبحان اللہ. ان کا اس جتنا قریبی دنیا میں کوئی نہیں. باقی سب لوگوں کے جتنے رشتے ہیں، جناب ابو طالب سرکار کے سگے چچا ہے، سگا چچا خدا کی کائنات میں صرف ابو طالب ہے، اور ان کے پھر آگے 4 بیٹے ہیں. ان پر علی کا پھر ثانی کوئی نہیں. کیوں؟ سب سے پہلے وہ ایمان لایا کیا ہاشمیوں سے، کیا غیر ہاشمیوں سے، کیا آل مکہ سے، کیا آل مدینہ سے، کیا پوری دنیا سے. اس سے اگر ایمان پہ سبقت رکھتی ہے تو صرف خدیجہ رکھتی ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے سوا ہر دوسرے انسان سے پہلے علی ایمان لایا. سبحان اللہ. تو جو پہلے ہوتا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بہا الی یوم القیامہ، جو کوئی اچھا کام شروع کرتا ہے اور لوگوں کے مقابلے میں حدیثیں پڑھتے ہو تو علی کی شان میں کوئی حدیث آئی تو اس کو کیوں روکتے ہو؟ جو کوئی اچھا کام شروع کرے، شروع کرنے کا بھی ثواب ہوگا اور جو قیامت تک اس پر عمل کرے گا ان سب کے برابر اس کو ملے گا. اس کا مطلب بعد میں جتنے لوگ ایمان لائے، جتنے بھی اچھے کام کیے، اس سب کا مجموعی کریڈٹ جو ہے وہ حضرت علی کو جا رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں نہیں تسلیم کرتے ہو؟ یہ حدیثیں میں نے تو نہیں بنائی نا، کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں. اب جناب حیدر کرار کا ذکر ہے، وہ حضور کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کا چچا زاد ہونے میں تو باقی بھی قریب کا ایمان لانے میں پھر ان سب سے زیادہ قریب ہے کہ سب سے پہلے ایمان لایا. کا ایمان تو سوائے طالب کے اور سارے لائے ہیں. کا وہ ایمان لائے ہیں لیکن بعد میں لائے ہیں، پھر اس کے برابر کے پھر وہ نہیں ہے. پھر سرکار نے ایک ایسا سلوک اس سے کیا ہے جو کسی دوسرے سے نہیں کیا، جس پر اتفاق ہے اہل علم کا. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی آپ کی تکمیل الایمان صفحہ 57 اس کے اندر موجود ہے، علماء کا اتفاق ہے اس پر. سبحان اللہ. امام جلال السیوطی کی خصائص کبریٰ اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ کل کائنات میں تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خاتون جنت اور آپ کے بھائی ابراہیم، یہ خلفائے راشدین سارے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ سب کے سب سے افضل یہ دونوں بہن بھائی ہیں، اس لیے کہ یہ سرکار کے دل کا ٹکڑا ہے.
سبحان اللہ. کہا بیٹیاں تو باقی بھی ہیں. کہا بیٹیاں ہونے کو وہ بھی بیٹیاں ہیں, بیٹی ہونے کو یہ بھی بیٹی ہیں, لیکن دل کا ٹکڑا صرف اسی کو کہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر کوئی اپنی طرف سے فرض کرتا ہے تو سرکار نے پھر اس کی خصوصیت فرمائی, فرمایا ہر نبی کی اولاد اس کی اپنی پشت میں رکھی گئی ہے, لیکن میری یہ خصوصیت ہے, میری اولاد اللہ تعالیٰ نے علی کی پشت میں رکھی ہے, جس کا ظہور بطن فاطمہ سے ہوگا. باقی 3 بیٹیوں کا ایسے کا ذکر نہیں کیا کہ ان کی اولاد بھی میری اولاد ہے. اسی لیے ابن تیمیہ جیسا بندہ, اسے کتاب لکھا حقوق آل البیت, حقوق آل البیت کے اندر 5.25 پہ لکھتا ہے, کہتا ہے کہ آل البیت علی وجہ تحقیق علی و فاطمۃ والحسن والحسین ومن تناسل منہما الی یوم القیامہ. کہ جن کے آل بیت ہونے پر کسی کو کلام نہیں ہے, وجہ تحقیق کے طور پر وہ یہ 4 شخصیتیں ہیں. سرکار اہل بیت میں پہلا نمبر سرکار کا ہے, اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ, اس کے بعد حضرت خاتون جنت, اس کے بعد حضرت امام حسن, اس کے بعد حضرت امام حسین, اور ان دونوں کی اولاد سے جو قیامت تک پیدا ہوگا وہ سادات ہے, وہ اہل بیت ہے. علی وجہ تحقیق ابن تیمیہ لکھتا ہے. تو اب اس سے پتہ چلا کہ یہ امتیاز ہے جناب حیدر کرار کا. جناب امیر معاویہ کا پوتا معاویہ بن یزید, وہ کہتا ہے اس وجہ سے وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ سرکار کا سب سے زیادہ قریبی ہے. یہ کتنے خون کا رشتہ, نظریات کا رشتہ, دامادی کا رشتہ, اس بیٹی سے رشتہ جس بیٹی کے مرتبے میں بیٹی ہو کے شریک نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یعنی سرکار کی بیٹیاں ہو کے خاتون جنت کے مرتبے میں شریک نہیں ہے. سرکار کے باقی نواسے ان نواسوں کے شریک مرتبہ نہیں ہیں. اس کے بعد کہا وہ آدمی سب سے پہلا مسلمان ہے, یہ سے بات اس نے کہی ہے اسی خطبے میں, کہا سب سے پہلا مسلمان علی ہے, اس وجہ سے وہ زیادہ حقدار ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ زوجہ ابنتہ بے اختیارہا لہو, کہ نبی پاک علیہ السلام نے خاتون جنت کی شادی مولا مرتضیٰ سے کی تھی, پر پوچھ کے کی تھی کہ تیری شادی اس کے ساتھ کروں تو پسند ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے پسند ہے. اور پھر بے اختیار ہی لہا, اور جناب حیدر کرار سے پوچھا تیری شادی اس سے کروں؟ انہوں نے کہا مجھے پسند ہے, کرو. کہا دونوں کی پسندید کے مطابق سرکار نے پسند فرما کے اس کی شادی اس سے کی ہے. وہ ہوا خیر و حاضر الامہ, اور وہ اس پوری امت سے وہ افضل شخص ہے. یہ یزید کے بیٹے کا بیان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اگر قیامت تک جتنے شہداء ہیں وہ شہداء ہیں, تو پھر حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں, حسن و حسین کے بارے میں یہ آیت پڑھی جائے تو کیوں گھبراہٹ ہوتی ہے؟ کہتے جی وہ شہید کربلا کا تو کوئی ثبوت نہیں. یار تم تو آج کل جو مر رہے ہیں ان کو بھی کہتے وہ شہید ہیں. جو سیاسی کوئی مرد ہو عورت ہو کہیں مارا جائے تو تم اس کے جھنڈے بلند کر دیتے فلاں شہید ہو گیا ہے. تو یہ تو نبی پاک کا جھنڈا اٹھا کے چلنے والا ہے, یہ تو لاکھوں شہیدوں سے برتر شہید ہے. سبحان اللہ. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سبحان اللہ. أَمْوَاتٌ. سبحان اللہ. کہتا ہے جی میری سمجھ میں نہیں آتا. اب کہتا ہے تیری سمجھ کے لیے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ. دل کا ٹیکا لگانے لگے دل کے مریض کو. ان کا مجھے پہلے ساری تھیوری سمجھاؤ بعد میں ٹیکا لگاؤ. کہا پاگل جب تک تھیوری سمجھاتے مر جائے گا تو. دل تیرا ہے, فیل ہو رہا ہے, ٹیکا تجھے لگانا چاہتے, تجھے پتہ نہیں ہے. کہا پھر اعتماد کر ڈاکٹر پر. مدینے والی سرکار کہتے ہیں اور تیرا دل بے ایمان ہونے لگا ہے, میں یہ دل کا انجیکشن لگانے لگا ہوں. ہر آدمی تھیوری سمجھنے پر قادر نہیں ہے, مجھے لگانے دے تاکہ یہ تیرا ایمان بچ جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ. جب قرآن مجید پڑھا اس کو لوگ کہتے جی اس کا کوئی ثبوت نہیں. نور الابصار فی مناقب آل بیت نبی المختار, اس کا صفحہ نمبر 135 اس کے اندر ہے. طبرانی وہ بھی اتفاق سے میرے پاس اس وقت موجود ہے, اس کے اندر موجود ہے کہ سر حسین نے جا کر کے نوکے نیزہ پر قرآن مجید پڑھا, اور یہی بات خصائص کبریٰ شریف جلد دوم صفحہ 187 میں 27 میں یہ بات امام جلال السیوطی نے باب الاخبار عن الغیب اس کے اندر بتایا ہے کہ قرآن مجید جناب امام حسین کے سر اقدس نے
یہ باتیں آپ نوٹ کر کے فوٹو سیٹ کر کے رکھ لیں اپنے پاس، تاکہ جب آپ کو پیچھے پڑھیں تو آپ کتاب نکال کے دکھا سکیں یہ رہی امام بہقی نے. اس لیے کتابوں نے کس کو جھٹلانا کسی طرح ممکن نہیں ہے. دوستوں نے بھی لکھا ہے، دشمنوں نے بھی لکھا ہے. اور وہ یزید کا بیٹا کہتا ہے حقیقت یہ ہے اسی دن میں سمجھ گیا تھا، میں تو اس وقت اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن یہ بات تو سمجھ آ رہی تھی کہ سر نیزے پر چڑھا ہوا ہے، باتیں کر رہا ہے، اور بات وہ کر رہا ہے جو حق کی بات ہے. اس وقت میری سمجھ میں آ گیا کہ بل احیاؤن ولکن لا تشعرون. پھر وہ حق والے ہیں جنہوں نے بہت مرنے کے بعد بات کی، نام فقیر انہاں دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو وما علینا الا